اسرائیل کو تسلیم کروانے پر انہوں نے زور دیا، ہمارا کوئی کردار نہیں تھا، کشمیر بھی انہوں نے بھارت کو بیچا۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کے رونے کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف محاذ آرائی کا آغاز کر دیا۔ پی ڈی ایم اتحاد ویسے بھی ٹوٹ چکا ہے، لیکن اب ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات بھی شروع ہونے والے ہیں۔ مولانا کو نہ صدارت ملی اور نہ ہی حکومت میں کچھ خاص حصہ ملا، لیکن درد بہت ملے۔ اب تو انہوں نے خود اس کا برملا اظہار کرنا بھی شروع کر دیا۔ پی ڈی ایم کی سربراہی کرتے ہوئے انہوں نے پورے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اب وہ شکوے کر رہے ہیں، ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی سے وعدہ خلافی پر شکوے کر ڈالے اور عمران خان کے موقف کی تائید بھی کر دی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مولانا فضل الرحمان نے لاہور میں صحافیوں کو بلا کر کیا شکوے کیے اور پیپلز پارٹی پر کون سا بڑا الزام لگایا۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے متعلق مولانا نے کون سا بڑا انکشاف کیا ہے۔ ناظرین، آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کے حوالے سے عمران خان خود کہا کرتے تھے کہ جو لوگ آج انہیں حکومت سے نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، کل یہی لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے، اور یہ بات سچ ثابت ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان تمام سیاسی رہنماؤں میں زیادہ متحرک تھے، لیکن جس طرح ان کو حکومت اور عہدوں سے دور رکھا گیا، اسی طرح ان کو اہم ترین فیصلوں سے بھی دور رکھا گیا، اور یہ سب اب سامنے آ رہا ہے۔ جب خود مولانا گلے شکوے کرنے لگ گئے ہیں، اب تو سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی حکومت ختم ہوئی، نون لیگ سمیت پیپلز پارٹی والے لندن چل دیے، تو مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیٹے کو ساتھیوں سمیت لندن بھیجا تاکہ وہاں جا کر دوستی قائم رکھ سکے۔ لیکن یقین جانیں، لندن میں مولانا کے بھائی اور ان کے ساتھیوں کو ایسا نظر انداز کیا گیا ہے جیسے انہیں کوئی جانتا تک نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ ہی لندن کی سڑکوں پر پھرتے رہے اور مولانا کو خبردار کیا کہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کچھ نہیں نکلنا، لہذا اب سیاسی پوزیشن تبدیل کر دی جائے۔ مولانا نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فوری سیاسی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف اپنی پوزیشن تبدیل کر دی، بلکہ اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف محاذ آرائی بھی کر دی ہے۔ دوستوں، کہانی کچھ یوں ہے کہ کل مولانا فضل الرحمان لاہور آئے اور ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کیا۔ خطاب میں تو انہوں نے دین اسلام کی باتیں کی اور سیاسی باتوں کو بہت زیادہ نہیں چھیڑا، لیکن ایک جگہ پر انہوں نے دبے الفاظ میں شکوہ ضرور کیا کہ ان کے ساتھ پی ڈی ایم حکومت میں زیادتیاں ہوتی رہی ہیں۔ انہوں نے برملا کہا کہ ان کی جماعت اور وہ خود قربانیاں دیتے رہے اور کریڈٹ کوئی اور لیتا گیا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ پی ڈی ایم حکومت میں انہوں نے اپنے نظریے کو بالائے طاق رکھ کر باقی سیاسی جماعتوں کا ساتھ دیا، لیکن انہوں نے الٹا مولانا کو ہی دھوکہ دے دیا۔ پہلے مولانا کو دھوکے میں رکھا گیا کہ انہیں صدر بنا دیا جائے گا، لیکن جب انہیں صدر نہیں بنایا گیا تو ان کو بتایا گیا انہیں نگران وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، لیکن وہ بھی ممکن نہ ہو سکا۔ لہٰذا اب مولانا فضل الرحمان نے ان تمام وعدہ خلافیوں پر کھل کر سامنے آنے کی ٹھان لی اور وہ سب کچھ کہہ دیا جو وہ کبھی نہیں کہنے والے تھے۔ دوستو، کل لاہور میں ختم نبوت کانفرنس کے بعد انہوں نے ایک نجی محفل میں صحافیوں کو دعوت دی تھی، جہاں انہوں نے اپنا دل تمام صحافیوں کے سامنے کھول کر سامنے رکھ دیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وعدے سے نہ پھرتی تو اس وقت الیکشن ہو جاتے۔ اب عام انتخابات فروری کے آخر تک ہوں گے۔ لاہور میں سینئر صحافیوں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کسی بھی جمہوری ملک میں نگران حکومت کا کوئی تصور نہیں۔ ایک صحافی کے بقول جب مولانا صاحب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو کاکڑ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا موجودہ صورتحال میں ملک میں عام انتخابات ہونا ضروری تھے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ملک میں عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہو جاتے اگر آخری وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وعدے سے نہ پھرتی۔ پیپلز پارٹی آخری وقت آ کر فیصلے سے پھر گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عین آخری وقت عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر زور دیا۔ پیپلز پارٹی جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور ہم نے سب فیصلے مل کر کرنے تھے، لیکن پیپلز پارٹی عین وقت پر اپنے وعدے سے پھر گئی۔ سوائے پیپلز پارٹی تمام جماعتیں بر وقت انتخابات کی حامی تھی۔ دوستوں، انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بر وقت اور فوری انعقاد کے لیے ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں بشمول اختر مینگل متفق ہو گئی تھی۔ سب نے اس فیصلے کی تائید اور حمایت کی کہ ملک میں عام انتخابات بر وقت اور فوری ہونے چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی نہیں مان رہی تھی۔ دوستو، سمجھ جائیں کہ مولانا فضل الرحمان کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی سے تو شکوہ کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے دل کی بڑاس بھی نکال رہے ہیں۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ اس وقت ملک کی موجودہ صورتحال میں
خاص کر قبائلی علاقوں میں انتخابی مہم چلانا بہت مشکل ہے، اس لیے اب عام انتخابات کا انعقاد اگلے سال فروری تک جا سکتا ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو لانے والوں نے اعتراف کیا کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس لیے لایا گیا کہ ملک کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے۔ دوستو، مولانا صاحب بلا شبہ یہاں پھسل گئے ہیں۔ ان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا، ورنہ وہ حقیقت پر یوں آنکھیں بند نہ کرتے۔ کیا ان کو نہیں معلوم کہ معیشت کس نے تباہ کی؟ کیا پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد معاشی نظام دھرم برم نہ ہوا؟ کیا آج عوام عمران خان کا دور واپس نہیں چاہتے؟ مولانا صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ کس ایجنڈے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ جس ایجنڈے کا الزام آپ عمران خان پر لگا رہے ہیں وہ ایجنڈا آپ کا تھا؟ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے آپ ان موضوعات پر کھل کر سامنے نہیں آ رہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ 2018 میں مسلط حکومت کا مقصد کشمیر کو بھارت کے حوالے اور اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا۔ مولانا صاحب بتائیں، اگر کشمیر کو بھارت کے حوالے کرنا تھا اور اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا تو بتایا جائے کہ عمران خان کے دور میں اسرائیل تسلیم کیوں نہیں ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کے تمام تر دورے پی ڈی ایم اور نون لیگ کے دور میں ہوئے؟ بتایا جائے کہ نون لیگ کے سربراہ کیوں بھارتی وزیر اعظم سے ملتے رہے اور انہیں تحفے کیوں دیتے رہے؟ دوستو، لاہور میں JUI کے زیر اہتمام ختم نبوت کانفرنس سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ دنیا میں باقی بھی تو اسلامی ممالک ہیں، ایک پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم واپس لیں۔ مسلمان بپھر گئے تو قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کو کرۂ ارض پر جگہ نہیں ملے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا، میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی آنے والی حکومت ہمیں اس دلدل سے نکال سکے گی۔ ملک میں پہلے معاشی عدم استحکام لایا گیا اور پھر سیاسی معاشی دلدل میں دھکیل کر لڑوانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے یکجہتی قائم کیے رکھی۔ یہ ساری باتیں عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دانشوروں کو اسرائیل کو تسلیم کرنے میں تو مفاد نظر آتا ہے، لیکن فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و جبر نظر نہیں آتا۔ نہ انڈیا، نہ بنگلہ دیشی، نہ افغانستان اور نہ ہی ایران کی معیشت پر یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے جو پاکستان پر ڈالا جاتا ہے۔ مولانا صاحب، یہ سارے شکوے تب کرنے تھے جب آپ حکومت میں تھے۔ اب جب حکومت ہی چلی گئی تو آپ متحرک ہو گئے اور اپنے ہی اتحادیوں پر الزام لگا رہے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں کہ آپ نے بھی کسی کے کہنے پر یہ سب دوبارہ شروع کر دیا؟ بتائیں نا، کیوں آپ آج باجوڑ میں الیکشن مہم نہیں کر سکتے؟ کیا آپ نے وہاں صدیوں تک حکومت نہیں کی؟ آپ نے پاکستانی عوام کے لیے کیا کیا کیا؟ جب آپ خود کچھ نہیں کر پائے تو ان پر الزام ہرگز مت لگائیں۔ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اب جب آرمی چیف کا کام کر رہے ہیں تو آپ مزید ملک کو افراتفری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حکمرانوں کو ملک کے ساتھ مخلص کر دے، آمین۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نئی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔